ایک طرف ہم آئین قانون کے پابند ہیں، دوسری طرف رگڑا لگا دو، ایک طرف کوئی مسئلہ نہیں اور دوسری طرف اٹھا کے رکھو، ایک طرف دیکھ لیں گے اور دوسری طرف معافی مانگو، یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ آج کے حکومتی اقدامات سے تو لگتے ہیں الیکشن نہیں ہوں گے۔ پالیسی بڑی کمال کی بنائی ہے انہوں نے، ایک طرف یس یس اور اصل میں نو نو۔ آج کابینہ کا اجلاس 2 سے 4 بجے، 4 سے 5 بجے اجلاس کیا ہوا آپ کے سامنے۔ اب سیاسی کارکنوں کے بعد حکومت کے غیر آئینی اقدامات کی مخالفت کرنے والے سینئر ترین وکلاء، جن میں اعتزاز احسن بھی شامل ہیں، سپریم کورٹ بار کے صدر بھی شامل ہیں، آفتاب باجوہ بھی شامل ہیں، اور بڑے بڑے سینئر اشتیاق خان ایسے لوگ شامل ہیں، ان لوگوں کے ناموں کی بھی لسٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ کسی وقت بھی ان کے خلاف پہلے مرحلے میں ایک سوشل میڈیا کمپین شروع ہوگی۔ ہم آخری پتہ یہ کھیلیں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے استعفوں کو لایا جائے گا۔ اب بس دی اینڈ ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، اور میں ہوں رانا عظیم، اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج بڑا اہم ترین ولاگ ہے، پورا سنیے گا، آخر تک سنیے گا۔ حکومت نے آج ایک اور آئین پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی ہے۔ حکومت نے آج پھر پاکستان کے آئین کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حکومت نے آج پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی حکم عدولی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں کوشش اس لیے کہہ رہا ہوں، حکومت تو اپنی طرف سے سب کچھ کر چکی، میں کوشش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی حکومت کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب آئین اور قانون نافذ کرنے والے، آئین اور قانون پر عمل درآمد کروانے والے، جب آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والی اعلیٰ عدلیہ اس پر کوئی نیا حکم نامہ جاری کرے گی اور سپریم کورٹ جیسی معزز عدلیہ کے ایک فیصلے کو سبوتاژ کرنے والوں کے خلاف، سبوتاژ کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف جب بڑا ایکشن آئے گا تو پھر یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ کسی صورت بھی حکومت کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی۔ آج کابینہ کا اجلاس 2 سے 4 بجے، 4 سے 5 بجے اجلاس کیا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ آج وفاقی وزراء کی گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ آج پارلیمنٹ کے حوالے سے چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ آج عدلیہ کے خلاف کہاں پر کیا سازش ہوئی، کتنے پیسے سازش کے لیے خرچ کیے گئے، کس جگہ پر کس پر کتنی انویسٹمنٹ کی گئی، وکلاء کے حوالے سے کیا نئی ہدایت جاری کی گئی، حکومت مخالف وکلاء کی لسٹیں بنانے کے حوالے سے کس کو کیا ہدایت ملی۔ یعنی اب سیاسی کارکنوں کے بعد حکومت کے غیر آئینی اقدامات کی مخالفت کرنے والے سینئر ترین وکلاء، جن میں اعتزاز احسن بھی شامل ہیں، جن میں اور بھی بڑے سینئر، جس طرح سپریم کورٹ بار کے صدر بھی شامل ہیں، آفتاب باجوہ بھی شامل ہیں، اور بڑے بڑے سینئر اشتیاق خان ایسے لوگ شامل ہیں، ان لوگوں کے ناموں کی بھی لسٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ مجھے تو کسی نے یہاں تک بتایا کہ ہو سکتا ہے ابھی نہیں، لیکن کسی وقت بھی ان کے خلاف پہلے مرحلے میں ایک سوشل میڈیا کمپین شروع ہوگی۔ اس کمپین کے بعد ان کے خلاف ایک منظم طریقے سے ایسے لوگوں کو تیار کیا جائے گا جو ان کے خلاف عدالتوں سے رجوع کرے، جو ان کے خلاف تھانوں میں اپلیکیشنیں دیں، جو ان کے خلاف پراپوگنڈا کریں، اور اس کے بعد حکومت اب ان پر بھی ہاتھ ڈالے گی۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک بڑی گھنونی سازش تیار ہو چکی ہے، اور اس میں یہ سازش کرنے والے بول رہے ہیں کہ ان پر جس وقت ہاتھ ڈالا گیا تو پاکستان کے وکلاء کی تقسیم ختم اور سب وکلاء ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں گے، اور وکلاء کے ساتھ سول سوسائٹی، وکلاء کے ساتھ دیگر تنظیمیں بھی سٹینڈ لیں گی، اور ایسا خوفناک سٹینڈ ہوگا کہ جس کے بعد ان کا سروائیو کرنا، ان کا بچنا ناممکن ہے۔ پھر اقتدار تو جائے گا ہی جائے گا، لیکن اقتدار کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کی اپنی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں، آپ کو چند دنوں میں یہ ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں۔ آج کے حکومتی اقدامات سے تو لگتے ہیں الیکشن نہیں ہوں گے۔ پالیسی بڑی کمال کی بنائی ہے انہوں نے، ایک طرف یس یس
اور اصل میں نو. ایک طرف ہم آئین قانون کے پابند ہیں، دوسری طرف رگڑا لگا دو. ایک طرف کوئی مسئلہ نہیں اور دوسری طرف اٹھا کے رکھو. ایک طرف دیکھ لیں گے اور دوسری طرف معافی مانگو. یہ سارا کچھ چل رہا ہے، یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کے اقدامات کے بعد اب بس دی اینڈ جسے کہتے ہیں نا، کہ اب دی اینڈ ہو گیا ہے. اب اس دی اینڈ کے بعد آپ کو بہت سی چیزیں ہوتی نظر آئیں گی. ایک اہم ترین ذرائع اس خبر کی تصدیق کر چکے ہیں کہ حکومت کے کچھ اہم ترین افراد سے ملتے تھے، ان کو یہ میسج جا چکا ہے کہ آپ آئین کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے خلاف کسی وقت بھی کوئی بڑا ایکشن ہو سکتا ہے. اور آپ اگر یہ توقع رکھیں کہ اس ایکشن کے لیے کسی جگہ سے ہدایت ملے اور ہم آپ کو بچانے آئیں تو ایسا ممکن نہیں ہے. میں آپ کو یہ بالکل وثوق سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس پیغام کے بعد مسلسل پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے. اس پیغام کے بعد حالات یہ بن چکے ہیں کہ کابینہ کے اجلاس میں جو ہوا، اندر کی جو کہانی ہے وہ آپ کو بھی سمجھ آ گئی، باقی جگہوں پہ جو ہو رہا ہے، اور خود حکومت کے اپنے پرندے اڑ کر جا رہے ہیں. حکومت کے اپنے پرندے اقتدار کے گھونسلوں سے اپوزیشن کے گھونسلوں کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو تصدیق شدہ بات بتا رہا ہوں. اب آپ کو ایک اور خبر دوں، خبر بڑی اہم ہے. الیکشن کمیشن کے حوالے سے کسی جگہ کچھ اہم فیصلے ہوئے، اور ان اہم فیصلوں میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے کسی شخص نے، اہم ترین شخص نے حکومت میں موجود یہ کہا کہ ہم آخری پتہ یہ کھیلیں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے استعفوں کو لایا جائے گا. یعنی الیکشن کمیشن کے پنجاب اور KPK کے کسی عام نہیں بڑے شخص کے دونوں کے استعفے آ جائیں گے، اور پھر ایک ایسا آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ الیکشن کمیشن بھی خود کہہ دے کہ جناب میں الیکشن نہیں کروا سکتا، مجھے یہ سپورٹ نہیں کر رہے، لہٰذا بائے بائے ٹاٹا میں جا رہا ہوں. یعنی کسی طریقے سے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. اور یہ سارا پیغام اور پلاننگ کسی شخص نے وہاں تک پہنچائی ہے، جس کے جواب میں آگے کہا گیا ہے کہ اگر آپ ہمیں بچا لیں گے تو ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، اگر سپریم کورٹ نے بلانا شروع کر دیا، اگر سپریم کورٹ سے بلاوا آ گیا، اگر سپریم کورٹ سے یہ پیغام اور چٹھی ارسال ہو گئی کہ آئیے آ کر جواب دیں، تو میں آپ کو یہ بات لکھ کر دے رہا ہوں، کوئی بھی سرکاری افسر اپنی گردن پر کسی بھی سیاستدان کا، کسی بھی سیاسی رہنما کا، کسی بھی سیاسی جماعت کا وزن اپنی گردن پر نہیں رکھے گا. یا تو بھاگ جائے گا، تو یا پھر واضح طور پر آ کر کہہ دے گا کہ جناب ہمیں تو فلاں شخص نے فلاں کہا تھا، ہم کیا کریں. اس صورت میں جہاں وہ پھنسے گا وہیں پر حکومت کے کچھ لوگ بھی پھنسیں گے. میں کہہ رہا ہوں جہاں الیکشن کا عملہ پھنسے گا وہاں حکومت کے بھی کچھ لوگ پھنسیں گے، اور پھر ایک صوبے میں الیکشن سے بھاگنے والے دوسرے صوبے میں الیکشن کا شیڈول دینے سے گریزا اپنی حکومت کو بھی جاتا ہوا دیکھیں گے. یہ آنے والے دنوں میں اس ولاگ کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیجئے گا اور پھر بتائیے گا کہ کیا اس میں غلط ہے یا سچ. انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.